اوسلو میں ویژن فور پاکستان کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان کی ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سفیر پاکستان سعدیہ الطاف قاضی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ شرکاء کی بڑی تعداد نے بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان سعدیہ الطاف قاضی نے کہا کہ 6 ستمبر کو جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ کام اب چند لوگ 5th جنریشن وار کا شکار ہو کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے عقیل قادر۔ ویژن فور پاکستان کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان کی ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد اوسلو میں کیا گیا، جس میں خواتین و حضرات نے بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب کا آغاز سید بلال حسین شاہ نے تلاوت قرآن پاک سے کیا اور رمیز طارق نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی۔ تقریب کی صدارت ویژن فور پاکستان کے چیئرمین راجہ غالب حسین نے کی، جبکہ مہمان خصوصی سفیر پاکستان سعدیہ الطاف قاضی تھی۔ چودھری خالد محمود، ویلفیئر اتاشی آصف حمید، علامہ نصیر احمد نوری، ڈاکٹر علامہ ارشد ضیاء اور دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ نوجوان موٹیویشنل سپیکر ناصر علی اوان نے تقریب کی نقابت کے فرائض آسان انداز میں سر انجام دیے۔ سعدیہ الطاف قاضی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اور پاکستانی قوم نے جس جواں مردی سے 6 ستمبر کو ملک کا دفاع کیا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور پوری قوم نے پاکستان کی خاطر ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5th جنریشن وار نے وہ نقصان کیا ہے جو دشمن 75 سالوں میں نہیں کر سکا۔ سعدیہ الطاف قاضی نے کہا کہ وہ پاکستانی جو فیک نیوز کا شکار ہوتے ہیں، انہیں ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سچ اور جھوٹ میں فرق تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستانی قوم آپس میں ایک ہو جائے اور اپنے کام دیانتداری سے سر انجام دے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عظیم قوم بننے سے نہیں روک سکتی۔ تو آج کی جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، جس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور میں اپنی تقریر جو ہے وہ پیچھے سے لے کے آگے کی طرف بڑھنے کے بجائے میں فوراً اس بات کی طرف آئی ہوں جس کی انتہائی ضرورت ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس میں بھی اسی طرح توڑ کے ڈیوائیڈ کر کے رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے آصف نے کہا کہ فوج اور قوم اکٹھے کھڑے تھے تو 6 ستمبر کو ہم نے دفاع کیا، اور ایسا دفاع کیا کہ تاریخ بھی آج تک لکھتی ہے اور دنیا میں بھی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ لیکن آج اسی فوج اور قوم کو ڈیوائیڈ کر کے تو اس کو وہ رول کرنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے جو 6 ستمبر 1965 کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اپنے دشمن کے ہاتھوں جو کام وہ تب نہیں کر سکا تو ہم اکٹھے کھڑے تھے اور ہم نے اسے نہیں کرنے دیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس اکٹھ کو توڑ دو اور پھر تسخیر کر لو، تو ہم اس کے ہاتھوں پلے ہو رہے ہیں۔ ہم سے کوئی بڑھ کے بے وقوف ہے کوئی؟ دشمن کی اس چال کے ہاتھوں آپ اس سوشل میڈیا، میں کہتی ہوں سوشل میڈیا دجال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک آنکھ والا ہوگا، تو یہ ایک آنکھ ان ویریفائڈ نیوز آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو ہمیں تو قرآن پاک نے بتا دیا کہ فاسد جو ہے وہ ان ویریفائڈ نیوز 1 منٹ میں پھیلاتا ہے۔ تو جب فاسد کوئی آپ کے پاس خبر لائے تو جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیں اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ تو ہم کیوں اس سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں ایک پروپیگنڈا نیوز اور اس کو بغیر ویریفائی کیے کہ یہ وہ ڈاکٹرڈ ہے یا وہ ٹرو نہیں ہے، ہم 1 منٹ میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، ایک کلک سے وہ ایسے وائرل ہوتی ہے۔ تو دجال ہی نہیں ہے وہ کیا، کہ جس کا وہ دجال میں یہی کہتے تھے نا کہ ایک پاؤں ایسٹ میں ہوگا تو ایک ویسٹ میں ہوگا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس پروپیگنڈا سے بچانا ہے۔ علامہ نصیر احمد نوری نے ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چودھری خالد محمود نے کہا کہ بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور لاہور کو ٹارگٹ کیا تو فرزندان پاکستان نے جس جرأت و بہادری سے مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آصف حمید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن کو منانے کا مقصد ان تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے وطن کی خاطر اور نئی نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ نوعمر محمد ارشمان نے بچوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ راجہ غالب حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی بھی فوج عوام کی
سپورٹ اور طاقت کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتی۔ انہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور تقریب میں شرکت کرنے پر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر علامہ ارشد ضیاء نے پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کے درجات کی بلندی اور پاکستان میں امن و ترقی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ عقیل قادر، دنیا نیوز، اوسلو، ناروے۔